یہ پکڑو. کا کوئی نہیں، اپنی روکا نہیں جا رہا. یہی رکھ لو میرا. 2017 میں جو آل انڈیا مشاعرہ یہاں کا ہوا تھا اس کی ایک CD بنائی گئی تھی جس کا اجرا کریں گے آج کے صدر محترم جسٹس شبیہ الحسنین صاحب، مہمان خصوصی محمد ادیب صاحب، جناب مہمان ذی وقار جناب فرحت حسن صاحب، جناب عصمت اللہ صاحب، جناب طالب نجیب کوکب صاحب اور ہمارے میلہ کمیٹی کے سیکرٹری جناب سندیپ گپتا صاحب. اب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آج کے اس مشاعرے کے کنوینر، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جس خاندان سے ان کنوینر صاحب کا تعلق ہے وہ 50 برس سے بھی زیادہ سے اس مشاعرے کا انتظام اور اہتمام کی ذمہ داری نبھا رہا ہے. یہی دیوا میں موجود ہیں ہماری اس مشاعرہ کمیٹی کے سرپرست چودھری محمد حبیب صاحب، لیکن اپنی علالت کی وجہ سے یہاں تشریف نہیں لائے ہیں. اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں چودھری طالب نجیب کوکب صاحب، جو کہ آج کے اس مشاعرے کے کنوینر ہیں. میں بہت ادب و احترام سے ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور استقبالیہ خطبہ پیش کریں. چودھری طالب نجیب کوکب صاحب. بہت شکریہ. حضرات گرامی، اس 94واں آل انڈیا دیوا مشاعرے میں مشاعرہ کمیٹی کی جانب سے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور ممنون ہوں، بے حد شکر گزار ہوں کہ ایک معنی شخصیت جو اس مشاعرے کے معیار کو بڑھانے کے لیے بے حد ضروری تھی، اس شخصیت نے وقت دیا. اور یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی کہ ادبی سفر میں اس ملک میں جن کا ایک بڑا اہم مقام ہے، سیاسی ہو یا سماجی، ایک اہم شخصیت کے حامی محمد ادیب صاحب، سابق راجیہ سبھا ممبر نے وقت دیا ہے. وہ ہمارے آج کے جلسے کے مہمان خصوصی ہیں، تشریف لائے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. اور آج کے اس جلسے کی صدارت کرنے کے لیے جس شخصیت کی ضرورت تھی، ایک ادبی جلسہ ہے، ادب نوازوں کی محفل ہے. آپ لوگ پچھلے 93 برسوں سے اس جلسے کو جو دعائیں اور جو محبتیں حاصل ہوئی ہیں، اس میں آج یہ 94ویں شب جو گزرے گی، مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کا کہ آج کی شب جن کی صدارت میں گزر رہی ہے وہ ہمارے آئین کے بہت نمایاں شخصیت، عزت مآب عالی جناب جسٹس شبیہ الحسنین صاحب یہاں موجود ہیں. ان کی صدارت میں یہ جلسہ آج اپنے اہتمام کو پہنچے گا. میں ان کو ان کی تشریف لانے، ان کے وقت دینے کے لیے نہایت شکر گزار ہوں. اور ایک سماجی اور شخصیت یہاں موجود ہے جن کے بنا ہم بارہ بنکی کے اندر ادبی جلسے ہوں، سماجی جلسے ہوں، ان کو کر پانا ممکن نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ان کی سرپرستی ہم کو ہمیشہ حاصل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آنے والی زندگی میں اس جلسے میں اسی طریقے سے وہ یہاں اپنا دست شفقت دینے کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں. میں
جناب غیاث الدین قدوائی صاحب کے لیے مخاطب تھا. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ یہاں اس جلسے کے مہمان جی وقار کی حیثیت سے ہیں. کئی مشاعروں کی صدارت آپ نے فرمائی ہے. آپ کا یہاں موجودگی اس بات کی اپنے آپ میں علامت ہے کہ جلسہ اور یہ آج کا مشاعرہ نئی اونچائی اور نئی بلندیوں کو چھوئے گا. اور رامپور اور بریلی کے اس خطے سے تعلق رکھتے اور جو لکھنؤ میں بھی ان کی سماجی شخصیت ہے، جناب ہم لوگوں کے عزیز بھی ہیں اور ایک اپنے آپ میں شخصیت جناب فرحت حسن خان صاحب یہاں تشریف لائے ہیں. میں ان کا بھی ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے. میں آپ اور شہرا کے بیچ میں زیادہ وقت نہ لے کے آپ تمام لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مشاعرہ سب کمیٹی کی جانب سے یہ دعا گو ہوں کہ یہ 94ویں شب جو ہے اپنے آپ میں ایک تاریخ اور ایک میل کا پتھر ثابت ہو. بہت بہت شکریہ.